آج ہم فیض صاحب کے تعلق سے کچھ اہم معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں ہوئی تھی اور فیض احمد فیض صاحب کی وفات جو ہے 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ہوئی تھی۔ تو پیدائش 13 فروری 1911 کو ہوئی ہے سیالکوٹ میں، وفات 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ہوئی ہے۔ والد کا نام سلطان محمد خان اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ کی شریک حیات جو کہ ایلس جارج ان کا نام تھا، جو کہ ایک انگریز خاتون تھیں، ان کو مسلمان کر کے ان کا نام انہوں نے کلثوم رکھا اور 1941 میں شیخ عبداللہ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ ایلس جارج نامی ایک انگریز خاتون سے فیض احمد فیض نے شادی کی تھی، وہ ایمان میں داخل ہوئیں، مسلمان ہوئیں اور کلثوم نام ان کا رکھا گیا۔ 1941 میں شیخ عبداللہ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ فیض صاحب نے کچھ ڈرامے لکھے تھے، ان کا نام فیض صاحب کا لکھے ہوئے ڈرامہ جو ہے دی احباب، شکست، توہین عدالت، پرائیویٹ سیکریٹری، سانپ کی چھتری اور ہوتا ہے شب و روز، تماشا میرے آگے، یہ سب فیض صاحب کے ڈرامے ہیں جو کہ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے لکھے تھے۔ دی احباب، شکست، توہین عدالت، پرائیویٹ سیکریٹری، سانپ کی چھتری، ہوتا ہے شب و روز، تماشا میرے آگے۔ فیض صاحب کی پہلی نظم جو شائع ہوئی ہے وہ ہے میرے معصوم قاتل۔ فیض صاحب کی پہلی شائع ہونے والی نظم میرے معصوم قاتل، جو کہ 1929 میں گورنمنٹ کالج لاہور کی مجلہ میں شائع ہوئی تھی۔ ہم دیکھیں گے 1979 میں لکھی گئی، جو کہ ابھی بہت ہی مشہور ہوئی تھی، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، یہ نظم جو ہے 1979 میں لکھی گئی ہے اور ان کے شعری مجموعے میرے دل میرے مسافر میں یہ نظم شامل ہے۔ یہ جو اخبارات سے وابستہ تھے ان کے نام روزنامہ پاکستان ٹائمز، امروز اور لیل و نہار۔ روزنامہ پاکستان ٹائمز، امروز بھی روزنامہ ہے اور لیل و نہار یہ ہفت روزہ تھا۔ یہ تینوں اخبار کے یہ فیض صاحب مدیر رہ چکے ہیں۔ فیض صاحب کے 7 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ ہے نقش فریادی، جو کہ 1941 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا شعری مجموعہ ہے دست صبا، جو کہ 1952 میں شائع ہوا۔ تیسرا شعری مجموعہ ہے زندہ نامہ، جو کہ 1956 میں شائع ہوا۔ چوتھا شعری مجموعہ ہے دست حسن، جو یہ بھی 1956 میں شائع ہوا۔ پانچواں شعری مجموعہ ہے سر وادی سینہ، 1971 میں۔ چھٹواں ہے شام شہر یاراں، 1978 میں، اور آخری 7واں ہے میرے دل میرے مسافر، 1981 میں۔ تو ان کے یہ 7 شعری مجموعے ہیں۔ نقش فریادی پہلا 1941، دست صبا، زندہ نامہ، دستہ سنگ، سروادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر۔ ان کی جو کلیات ہے اس کا نام نسخہ ہائے وفا، نسخہ ہائے وفا کے نام سے بہت ہی مشہور ان کی کلیات ہے۔ ان کی دیگر تصانیف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میزان ان کا تنقیدی مضامین ہے، جو کہ 1963 میں شائع ہوا۔ صلیبیں میرے دریچے میں ان کے خطوط کا مجموعہ ہے 1972 میں۔ کیوبا ان کا سفر نامہ ہے 1974 میں۔ تو تنقیدی مضامین ان کا میزان 1963، صلیبیں میرے دریچے میں 1972، 1974 میں، کیوبا سفر نامہ۔ اب اہم اقوال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فیض صاحب کے تعلق سے۔ جمیل جالبی کا یہ قول ہے کہ فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ جمیل جالبی صاحب کا یہ قول ہے فیض صاحب کے تعلق سے۔ آل احمد سرور صاحب کا یہ قول ہے کہ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے ایک خوشگوار اثر، جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر ایک قوس قزح جلوہ گر ہے۔ یہ آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ اب ہم نون میم راشد کا یہ قول دیکھ لیتے ہیں فیض صاحب کے تعلق سے کہ عہد حاضر کے شاعروں میں فیض تنہا شاعر ہے جو اپنے تصورات سے خالص حسن نما ایک دلکش بہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جس نے حسن اور رومان کی سنہری پردوں کے اس پار کی حقیقت ایک جھلک دیکھ لی ہے یا جھلک چھٹ گیا ہے، ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ نون میم راشد کا یہ قول، نون میم راشد کا ہی یہ قول ہے کہ فیض کی شاعری میں رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ فیض کی شاعری میں رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔
فیض احمد فیض کو ترقی پسندوں کا میر تقی میر بھی کہا ہے مجروح سلطان پوری نے فیض احمد فیض کو ترقی پسندوں کا میر تقی میر کہا ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، میں نے یہاں نوٹ نہیں کیا ہے۔ یہ آخری قول ہے فراق گورکھپوری صاحب کا کہ فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا، انہوں نے جس بصیرت افروز احساس خلوص و فنکارانہ چابک دستی سے عشقیہ واردات کو دوسرے اہم سماجی مسائل سے متعلق کر کے پیش کیا، یہ اردو کی عشقیہ شاعری میں ایک بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ تو یہ فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے۔ تو یہ اہم اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ مجروح سلطان پوری نے فیض صاحب کو میر تقی میر کہا ہے ترقی پسندوں کا، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اس طرح کی ویڈیو جو ہے TGT کے جو سلیبس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں جو TGT کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔